حکم بن عبدالرحمن ثالث کو اپنا محل تعمیر کروانا تھا۔ محل کے لیے جو زمین پسند کی گئی وہ ایک ایسی جگہ پر تھی جس میں ایک بیوہ، ایک غریب عورت کی بھی تھوڑی سی زمین اس میں آ رہی تھی۔ اس بیوہ سے کہا گیا کہ یہاں چونکہ بادشاہ کا محل بننا ہے اس لیے آپ یہ زمین بادشاہ کو دے دیجیے۔ عورت نے کہا میں چونکہ غریب ہوں، بیوہ ہوں، میرا یہی جھونپڑا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں یہ دینا نہیں چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے زبردستی اس کی زمین اس سے ہتھوا لی اور پھر اس پر بادشاہ کے محل کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بادشاہ کا محل بن کر تیار ہو گیا۔ عورت اپنا مقدمہ، یہ جو بیوہ عورت تھی، یہ اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس گئی اور قاضی سے کہا کہ میرا جھونپڑا تھا وہ بادشاہ نے زبردستی مجھ سے چھین لیا ہے اور اس پر محل کی تعمیر ہو چکی ہے۔ تو قاضی نے کہا ابھی تو وقت نہیں ہے، لیکن جب مجھے موقع ملے گا میں تمہیں ضرور انصاف دلواؤں گا۔ محل جب تعمیر ہو چکا، بادشاہ محل کو دیکھنے کے لیے اور اس کا باغ دیکھنے کے لیے پہنچا تو قاضی صاحب بھی اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک بوریا لے کر اس محل میں پہنچے اور قاضی صاحب نے اجازت چاہی بادشاہ سلامت سے کہ مجھے اجازت دی جائے، میں یہاں سے مٹی بھرنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب جو بادشاہ سلامت تھے انہوں نے اجازت دے دی، وہ مٹی بھرنے لگے۔ جب مٹی بھر چکے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ذرا آئیے اور مجھے یہ بوری اٹھوا دیجیے۔ بادشاہ قریب تو آئے لیکن وہ بوری کو اٹھا نہیں سکے چونکہ وہ بھاری ہو گئی تھی۔ تو قاضی صاحب کو موقع ملا، انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج اگر آپ یہ بوری اٹھانے سے قاصر ہیں تو کل آپ کسی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ جبکہ قرآن میں بھی کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی کل قیامت کے روز کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور آپ نے جو یہ کسی کی زمین، ایک بیوہ کی زمین اس محل کی تعمیر کے درمیان میں جو آئی تھی، کل اس کا بوجھ بنا کر جب آپ کے گلے میں ٹوک بنا کر ڈالا جائے گا تو آپ اس کو اٹھانے سے قاصر رہ جائیں گے۔ بادشاہ فوراً بات کو سمجھ گیا اور اسی وقت اعلان کر دیا اور سارا کا سارا محل اس کے تمام لوازمات کے ساتھ اس بیوہ کو دے دیا گیا۔ عزیز دوستو، اس وقت یہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ غریبوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم کسی کی ناحق چیز کو ہتھیانے میں، اس کو قبضہ کرنے میں تھوڑی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہمارے سامنے آخرت ہوگی کہ کل قیامت کے روز اگر کسی شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین کو بھی قبضہ کیا ہوگا تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی کی چیز پر ناحق قبضہ نہیں کرنا چاہیے، ناحق طریقے پر کسی کی چیز ہتھیانی نہیں چاہیے، ظلم اور زیادتی کر کے کسی کے مال کو چھیننا نہیں چاہیے، بلکہ ہر ایک کو عزت دینی چاہیے اور دوسرے کے مال کو اپنے لیے اوپر جائز اور حلال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی کرسی پر ہوں اور ہم اگر کسی بھی جگہ کے کوئی نیتا ہوں، کسی جگہ کے کوئی ممبر ہوں، ممبر پارلیمنٹ ہوں، یہاں تک کہ وزیر اعظم ہوں، ہمیں قوم کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کل قیامت کے روز ہم سے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے مالوں کو اپنا مال نہیں سمجھنا چاہیے اور ناجائز طور پر کسی کا مال قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔